والإحسان وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم عبادت نہیں کرو مگر اللہ کی، تو جب ہم نے اسے وعدہ لیا کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور والدین سے حسن سلوک کرنا، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مساکین سے حسن سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے ہوں۔ بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی جس کو اللہ جل وعلا نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کے احکام سے منہ پھیرنے والے تھے، کہ جب ان سے وعدہ لیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور حسن سلوک والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، لیکن یہ پھر گئے۔ اور آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کی روگردانی کا ایک سے زائد مرتبہ ذکر کیا، اور یہاں تک میں کیا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی نفس پرستی جیسے آج کل چل رہی ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ یہ جو عادتیں بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھیں آج کے دور میں غور کریں تو کلمہ گو میں بھی پائی جاتی ہے، کلمہ پڑھ کر وہی کام کر رہے ہیں، خدا کے احکام سے بھاگنا۔ اب ماہ رمضان ہے، اس میں دیکھنے کی عادت جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پہلے عشرے میں زور نہیں ٹوٹتا تھا، اب تو شاید دوسرے دن ہی پتہ چل جاتا بندے کم ہوگی، پھر آپ دیکھ لو عصر کی نماز، ظہر کی نماز کتنی تعداد رہ گئی ہے، یعنی دن بدن اللہ کی اطاعت سے بھاگ رہے ہیں، تو دل چاہتا ہی نہیں کہ عبادت کریں، یہ عادت ہوگی رمضان کے اندر۔ تو اللہ حکمت ہے کہ یہ وعدہ لیا تھا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، تو عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، بس وہ واجب الوجود ہے اور وہ ساری کامل صفات کا جامع ہے، جو ایسا ہو وہی عبادت کا مستحق ہوتا ہے، وہ عبادت کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ یاد رکھو ہمیشہ، عبادت صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا والدین سے حسن سلوک کرو۔ آپ قرآن مجید پڑھیں تو ایک جگہ نہیں ہے، کتنی جگہ آپ کو ملیں گی جہاں اللہ جل وعلا نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا اور اس کے فوراً بعد ہی کسی اور سے نہیں بلکہ والدین سے حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کتنی ضروری ہے اور والدین کا کتنا بڑا مقام ہے کہ بار بار اللہ جل وعلا اپنی عبادت کے متصل ہی والدین سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا نشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، ادھر بھی متصل ہے، میرا حکم مانو اور والدین کا، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرت سفیان بن عیینہ جو امام بخاری علیہ رحمہ کے بھی استاد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے 5 نمازیں پڑھی، یعنی جو مومن مرد جماعت کے ساتھ اس نے 5 نمازیں پڑھی، یا بہنا ہے گھر اس نے 5 وقت نماز ادا کی، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، گویا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اس کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد جب اس نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی تو گویا کہ اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ یہ نماز کے بعد دعا کا سلسلہ یہ کوئی اعلیٰ حضرت نے ایجاد نہیں کیا، یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ
اللہ کا شکر ادا کرنا، 5 وقت نماز ادا کرنا ہے، اور 5 وقت نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنا، یہ والدین کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ دعا کا سلسلہ تو بڑی دیر سے آ رہا ہے، اور شکر ہے اللہ جل وعلا نے ہمیں ان کے پیچھے چلایا ہے کہ جن کے اوپر اولیاء کا نام صادق آیا۔ یہ سارے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں۔ تو یہ والدین کے مقام کی بات کر رہا ہوں کہ والدین کی ہر بات میں اور ہر کام میں ان کا ادب ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ بیٹھنے اٹھنے میں بھی والدین کا ادب ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ ان کے آگے نہیں بیٹھنا، ان کو پیچھا نہیں کرنا۔ اگر وہ نیچے بیٹھے ہیں تو یہ بھی نیچے بیٹھے۔ آج تو بچے نہیں افسر ہوتے ہیں، والدین نیچے اور وہ کرسیوں پہ، وہ صوفوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اور والدین، یہ قصور بھی والدین کا ہے جو تربیت نہیں کرتے۔ تو بچوں نے کیا کرنا ہے؟ تربیت ہماری نیٹ کے اوپر ہے، موبائل دے دو ان کو، وہی تربیت ہے۔ تو پھر والدین کی بے ادبی ہونی ہے، نافرمانی ہونی ہے۔ ان کو کیا پتا والدین کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے والدین کا؟ انہیں بس موبائل دے دو، اسکول بھیج دو، آکسفورڈ میں بھیجو، وہ انگلش پڑھے، سب کچھ کریں، لیکن یہ ہے نا انہیں بتانا کہ اللہ کے محبوب کا ادب کیا ہے، محبوبوں کا ادب کیا ہے، اور والدین کا ادب اور مقام کیا ہے۔ اس لیے وہ بچوں کو کیا ممی ڈیڈی ہوتے ہیں، وہ سلام بھی ایک ہاتھ سے لیتے ہیں، ابا جی سے بھی، اماں جی سے بھی، اسی طرح اساتذہ سے بھی لیتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا سلام کس طرح لینی ہے، ایسے ٹچ کرتے ہیں تو سائڈ میں چلے جاتے ہیں، ایسے وہ رسم ہوتی ہے، سلام کو بھی نہیں پتا۔ تو یہ والدین ہیں، اور یہ مت بھولیں کہ ان کے اوپر حقوق نہیں ہے، ان کے حقوق سے زیادہ اولاد کے حقوق ہیں، اور بڑی سخت سزا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ماں باپ کا اتنا مقام ہے تو انہیں پوچھا نہیں جائے گا، یہ جیسے مرضی بچوں کو آگ کے اندر ڈال دیں، نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان سے پوچھا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا، اور ہر ایک تمہیں سے نگہبان ہے، اور ہر ایک کو اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے جو جس کا بھی نگران ہے اس کو اس کی نگرانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس لیے والدین کا ادب و احترام ضروری ہے، لیکن اس کے لیے علم ضروری ہے، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، انہیں پتہ ہو، تاکہ وہ ایسی نعمتوں کی بے قدری کر کے جہنم کے مستحق نہ ہو جائے اور اپنی تباہی اور بربادی نہ کر بیٹھے۔ تو والدین کے حوالے سے اب وقت نہیں ہے کہ اس کو کھلا جائے، میں ادھر آگے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ۔ پتہ چلا کہ احسان اور نیکی کا زیادہ حقدار یہ والدین ہے، اور والدین میں بھی پہلے والدہ ہے، کہ خدمت کی زیادہ حقدار والدہ ہے، اور والدہ کے بعد والد ہے، پھر درجہ بدرجہ رشتہ دار ہے، ان کے بعد پھر ذی القربیٰ فرمایا، پھر ان کے بعد یتیموں کی باری آتی ہے، پھر مساکین کی باری آتی ہے، پہلے والدین۔ ایسا نہ ہو کہ باہر نکلیں منگتے کو 1000 روپیہ اور گھر ماں کو جوتیاں، ابا کو بھی جوتیاں، بہن بھائی کو پیچھے، اور باہر 1000 کا نوٹ دے رہا ہے، اور ان کو دے رہا ہے کہ جو گداگر ہیں، کہ جن کو دینے حرام ہے۔ اچھا، اس مسجد میں بھی ایک سے زیادہ دفعہ مسئلہ بتانے کے باوجود بھی ہمارے بندے بھی عمل نہیں کرتے، یعنی ہم نے تو بتانا ہی ہوتا، گن پوائنٹ پہ تو نہیں نا کہ ہم نے ان سے کروانا ہوتا ہے۔ اتنی دفعہ بتایا کہ مسجد میں پیسے نہیں دینے، اس کے باوجود دیتے۔ آپ نے سمجھتے ہم بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو مسجد ہی نظر آتی ہے منگتے کو پیسے دینے کے لیے؟ ایک تو یہ اس کا سوال کرنے ٹھیک نہیں، دوسرا یہ گداگر ہوتی ہیں، اور یہ پیشہ ور ہوتی ہیں، پیشہ ور کو پیسے دینے حرام ہے، پھر وہ مسجد میں اس کے ساتھ مدد کریں گے تو کتنا گناہ ملے گا، لیکن اس کے بتانے کے باوجود بھی وہ دیتے ہیں۔ جاؤ جا کے چیک کریں آپ کہ یہ پیشہ ور ہیں کہ نہیں۔ ادھر آپ کو کارڈ دکھا رہی ہیں، پیچھے بہو صاحب کو پتا ہے کہ ادھر وہ کارڈ دکھا رہا تھا بچی کی شادی کا، تو بہو صاحب نے مجھے بتایا کہ جب اس کو چیک کیا تو وہ تو پچھلا کارڈ تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شادی کس کی؟ بس ایسے دکھا دیا۔ کون سے لوگ چیک کرتے ہیں کہ واقعی اس کی بیٹی ہے، وہ ابھی شادی ہونی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ویسے بھی کارڈ بنا سکتی ہیں وہ تو۔ جو حاجت مند ہوتی ہیں، جن کا حق ہوتا ہے انہیں دیتے نہیں ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن باہر ایسے نوٹ دیں گے، نہیں، مسجد میں بھی نہیں دینا، نہ ایسوں کا سوال کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک کو بھی نہیں دینا، کیونکہ کوشش کیا کریں اپنے گھر سے شروع ہوں۔ جو اللہ پہلے ہمارے کہتے تھے کہ اول خیش پھر درویش، اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اول کیا ڈنڈے، خیش اور درویش کہاں گیا؟
اب بس دیکھتے ہیں کہ پتہ چلے اور ساتھ ہی ایک تصویر کھنچواتے ہیں کہ ہم نے بھی 1000 کا نوٹ دیا، 500 کا نوٹ دیا، یہ نہیں پتا کہ اللہ ناراض ہو گیا، یہ نہیں۔ ابھی ذی القربا، والدین کی خدمت، پھر فرمایا ذی القربا، رشتہ داروں کی، پھر فرمایا یتیموں کی اور مساکین کی، وقولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات کہو، یہی ہم بات اچھی کر رہے ہیں، یہ ہمارا منصب ہے، لوگوں سے اچھی بات کرو، یعنی نیکی کی دعوت دو، تو میں تو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، اور برائی سے روکو، یہ ہے لوگوں سے اچھی بات کہنا، انہیں بتاؤ یہ اچھی ہے یہ بری ہے، انہیں نبیوں کا ادب بتاؤ، انہیں ولیوں کا ادب بتاؤ، ان کا مقام بتاؤ، یہ سارا وقولوا للناس حسنا میں شامل ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے۔ دیکھو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ مفلس جس کے پاس پیسہ، ساز و سامان، درہم نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، یعنی جو بڑے فرض ہیں اور اسلام کے ارکان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر فرمایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اعمال اس کے پاس ہوں گے، لیکن مفہوم بتا رہا ہوں اس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا، حقوق العباد کے حوالے سے اس نے اپنا نقصان کیا ہوگا، تو پھر اس کی نیکیاں اللہ جل وعلا ان کو دے گا جن پہ اس نے ظلم کیا ہوگا، نماز کی نیکی دے دے گا، روزے کی نیکی دے دے گا، زکوٰۃ کی نیکی دے دے گا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اللہ جل وعلا وہ جو جن کے حق ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر یہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا اور پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور دیکھو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ تھا، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے وہ کلیئر نہیں تھا، اس نے ظلم کیا ہوا تھا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال ہوگا اس کا کہ اس نے کس کو گالی دی ہوگی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے مال کھایا ہوگا، یا اس نے الزام لگایا ہوگا، یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام لگایا ہوگا، یا خون بہایا ہوگا، یہ ظلم ہے۔ آج گالی دینا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اور الزام لگانا وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، شاید آپ تحقیق کریں تو میرے یہاں سے 70 سے بھی اوپر وہ لوگ ملیں گے جو الزام لگانے والے، بات بات پہ الزام، جھوٹی باتیں کرنا، یہ ان کی طرف منسوب کرنا، نیٹ آپ کے سامنے ہے، بات بات پہ کہتے ہیں اس نے یہ کہا کہ اس نے نہیں کیا، بس پراپوگنڈا، اور یہ سمجھ رہا ہے یہ آسان کام ہے، بس قیامت کے دن جس پہ الزام لگ رہا ہے اسے فائدہ ہی ہوگا، یہ الزام لگانے والا قیامت کے دن روئے گا، یہ گالی دینے والا روئے گا، مال کھانے والا روئے گا، اس کی نماز، زکوٰۃ، روزہ، سارے اعمال کی نیکیاں چلی جائیں گی، حتیٰ کہ گناہ اس پہ ڈال کر اللہ جل وعلا اسے جہنم میں بھیج دے گا۔ اس لیے حضرات محترم یہ حقوق العباد ہے، اس حوالے سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔